بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، صبح خیبر پختونخوا حکومت کا زو پشاور کے نام سے مشہور BRT منصوبہ $2.5 لاکھ انعام کے لیے دنیا کے بہترین منصوبوں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تیسری بار ایسا ہوا ہے کہ BRT پشاور کو ایک بڑے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی ادارے ورلڈ ریسورسز انسٹیٹیوٹ یعنی WRI کے تحت ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے جس کا نام ہے پرائز فار سٹیز۔ اس کے لیے دنیا کے 65 مختلف ممالک کے 155 شہروں میں چلنے والے 260 پروجیکٹس کو اس میں شامل کیا گیا۔ اس ایوارڈ کے لیے دنیا بھر سے پیش کردہ 260 منصوبوں میں سے 5 فائنلسٹ کی ایک فہرست تیار کی گئی اور BRT پشاور بھی اس منصوبے میں شامل ہے۔ اس بات کا اعلان چند دن پہلے 29 جون کو پولینڈ میں منعقد ہونے والے ورلڈ اربن فورم کے 11ویں سیشن میں کیا گیا۔ فائنل اسی سال کے آخر میں متوقع ہے، جہاں پہلی پوزیشن جیتنے والے پروجیکٹ کا اعلان کیا جائے گا، اور ٹرانس پشاور کے مطابق BRT پشاور کے جیتنے کے کافی واضح امکانات ہیں۔ 5 منتخب منصوبوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آنے والے منصوبے کو $2.5 لاکھ، جبکہ 4 رنر اپ منصوبوں کو $25,000 کا نقد انعام دیا جائے گا۔ ورلڈ ریسورسز انسٹیٹیوٹ، جو کہ یہ ایوارڈ دینے والا ادارہ ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ ایک بین الاقوامی غیر جانبدار ادارہ ہے جس کی جیوری میں دنیا کے مختلف نامی گرامی ادارے بھی شامل ہیں۔ یہ ادارے ایوارڈ کے لیے نامزد ہونے والے منصوبوں کو مختلف طریقوں سے جانچتے اور پرکھتے ہیں، اور جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ منصوبہ کسی بھی بڑے اربن سٹی کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، اور اس میں سفر کرنے والے لوگوں میں بچوں، خواتین، بزرگوں، نوجوانوں اور معذور افراد کا کیا تناسب ہے، اور یہ منصوبہ ان تمام لوگوں کے لیے معاشی طور پر بھی کتنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ BRT پشاور کا انتظام سنبھالنے والے ادارے ٹرانس پشاور کے مطابق BRT منصوبے سے شہریوں کے مختلف طبقے مستفید ہو رہے ہیں، جن میں غریب طبقے کی ایک بڑی تعداد، بچے، ٹرانسجینڈر، مہاجرین اور کمزور طبقہ کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس سروس سے عوام کی زندگیوں میں بہت بڑی اور مثبت تبدیلی آئی ہے، اور خاص کر خواتین کو اس سروس سے بہت زیادہ فائدہ ملا ہے۔ جہاں پہلے پبلک ٹرانسپورٹ میں صرف 2% خواتین سفر کرتی تھیں، اب BRT کے شروع ہونے سے 25% خواتین اس میں سفر کرتی ہیں، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ورلڈ ریسورسز انسٹیٹیوٹ یعنی WRI میں جو بڑے بڑے ادارے اس میں شامل ہیں جو کہ سروسز کو مختلف طریقوں سے جانچتے اور پرکھتے ہیں، ان شامل اداروں میں یونیسکو، ورلڈ بینک، ورلڈ اکنامک فورم، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن، ICRC، UNHCR، آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی، یونیورسٹی آف پینسلوانیا اور دیگر بڑی عالمی یونیورسٹیاں اور تنظیمیں اس میں شامل ہیں۔ یہ بہت بڑی جیوری ہے جس میں نامور ادارے دنیا کے اس میں شامل ہیں۔ اس بین الاقوامی ایوارڈ میں شامل ہونے کے لیے زو پشاور کی جانب سے ورلڈ ریسورسز انسٹیٹیوٹ کو ایک درخواست دی گئی تھی کہ BRT پشاور کو بھی اس منصوبے میں شامل کیا جائے۔ زو پشاور کا انتخاب COVID-19 جیسی وبا، فیول کی قیمتوں میں اضافے اور معاشی بحران جیسے ہنگامی حالات کے باوجود اپنے شہریوں کی زندگی میں غیر معمولی مثبت تبدیلی لانے کی وجہ سے زو پشاور کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی BRT پشاور کو 2 ایوارڈز مل چکے ہیں۔ BRT پشاور کو پہلا ایوارڈ گولڈ سٹینڈرڈ سروس ایوارڈ ملا تھا، جو کہ ایک امریکی ادارے کی جانب سے دیا گیا تھا۔ اس ایوارڈ کے بارے میں ایک مکمل تفصیلی ویڈیو اسی چینل پر موجود ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ایوارڈ سسٹینیبل ایوارڈ بھی ایک امریکی ادارے کی جانب سے BRT کو دیا گیا ہے، جبکہ اب یہ تیسرا ایوارڈ ہے جس میں BRT پشاور کو 5 فائنلسٹ کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ نہ صرف BRT پشاور کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، بلکہ صوبہ خیبر پختونخوا اور پاکستان کے لیے بھی یہ ایک بڑا اعزاز ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ فائنل BRT پشاور ہی جیتے گی۔ اب یہاں پر ایک سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یہ تمام ایوارڈز اور یہ تمام انعامات BRT پشاور کو ہی کیوں ملے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ لاہور، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد اور ان تمام شہروں میں بھی میٹرو بسیں چل رہی ہیں جو کہ اسی طرح BRT کی طرح کے ہی ایک منصوبے ہیں۔ تو ان میں واضح فرق یہ ہے کہ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور ملتان اور حال ہی میں کراچی کی گرین لائن بھی یہ اسی طرح کے منصوبے ہیں، لیکن یہ منصوبے جو کسی بڑے شہر میں ایک سرے سے شروع ہوتے ہیں اور دوسرے سرے تک ان کا اختتام ہو جاتا ہے، اور یہ شہر کے
کچھ علاقے ہیں جو ان منصوبوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ہم راولپنڈی اور اسلام آباد کی بات کریں تو میٹرو کا منصوبہ راولپنڈی صدر سے شروع ہوتا ہے اور سیکٹریٹ تک جاتا ہے، اور جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد کا بہت ایک چھوٹا سا حصہ ہے، طبقہ ہے جو کہ اس سے مستفید ہوتا ہے، اور ان بڑے شہروں کی ایک بہت بڑی آبادی جو کہ ان سے ہٹ کر ہے اور وہ اس میٹرو روٹس تک ایکسس نہیں رکھتے، وہ اس منصوبوں سے مستفید بھی نہیں ہو سکتے۔ جبکہ اگر ہم BRT پشاور کی بات کریں تو BRT پشاور کا منصوبہ اکتوبر 2017 میں شروع ہوا، اور اس وقت پرویز خٹک کی حکومت تھی، اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ 6 ماہ کے اندر اندر اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے گا، لیکن پھر اس منصوبے کے روٹس میں بار بار تبدیلیوں اور دیگر ٹیکنیکل مسائل کے باعث یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا، اور تقریباً پونے 3 سال کے بعد 13 اگست 2020 کو اس منصوبے کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا، اور اس منصوبے پر 71 ارب روپے لاگت آئی، اور جس کا بڑا حصہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اس کے لیے لون کے طور پر فراہم کیا۔ BRT پشاور کے افتتاح کے بعد بھی بسوں کو آگ لگنے اور بسوں کے خراب ہونے جیسے کچھ واقعات یہاں پر وقوع پذیر ہوئے، لیکن BRT انتظامیہ نے ان تمام حادثات اور واقعات پر قابو پایا اور اس کے بعد پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ BRT پشاور اس وقت 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 10 مختلف روٹس پر چل رہی ہے، جس میں 2 بڑے ایکسپریس روٹس ہیں جبکہ 8 چھوٹے سٹاپنگ روٹس ہیں جن کو فیڈر روٹ بھی کہا جاتا ہے۔ مین کوریڈور کی لمبائی 27 کلومیٹر ہے جو کہ چمکنی سے کارخانوں مارکیٹ تک پھیلا ہوا ہے۔ مین کوریڈور 27 کلومیٹر جبکہ آف کوریڈور 56 کلومیٹر ہے، اور ٹوٹل 86 سے 67 کلومیٹر کا یہ روٹ بنتا ہے جسے BRT پشاور کور کر رہی ہے۔ اس تمام روٹ پر 158 گاڑیاں چل رہی ہیں۔ یہ گاڑیاں بہت تھوڑی ہیں، اور اسی وجہ سے 10 میں سے 8 روٹ تو مکمل طور پر فعال ہیں جبکہ 2 روٹ ابھی تک فعال نہیں ہیں۔ 86 نئی بسیں چین میں تیار کر لی گئی ہیں جو کہ ہائبرڈ بسیں ہیں، بہت خوبصورت بسیں ہیں۔ یہ تیار کر کے بندرگاہ پر بھی پہنچا دی گئی ہیں، اور ایک شپ کے ذریعے انہیں پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ 18 میٹر لمبی خوبصورت یہ ہائبرڈ بسیں جلد ہی پاکستان پہنچ جائیں گی، اور ان 86 بسوں کی آمد سے BRT پشاور کی گاڑیوں کا فلیٹ جو کہ 158 بسوں پر مشتمل ہے، اب اس کی تعداد بڑھ کر 244 ہو جائے گی۔ BRT پشاور میں روزانہ کی بنیاد پر 2.5 لاکھ سے لے کر 2,60,000 لوگ اس میں سفر کرتے ہیں، جن میں بچے، خواتین، معذور افراد اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے، اور خاص کر خواتین کی 25% تعداد ایسی ہے جو کہ BRT کے ذریعے سفر کرتے ہیں، اور BRT ان تمام لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہے۔ اس سے پہلے پبلک ٹرانسپورٹ میں خواتین اور بزرگوں کو بہت زیادہ سفر کی مشکلات تھیں جو BRT کے چلنے کی وجہ سے حل ہو گئی ہیں۔ BRT پشاور میں ٹکٹنگ اور کرایہ کے لیے زو کارڈ اور زو پشاور موبائل ایپ بھی متعارف کروائی گئی ہے جو کہ بہت اکنامیکل بھی ہے اور یہ آسان بھی ہے۔ کم سے کم ٹکٹ 10 روپے اور زیادہ سے زیادہ 50 روپے ہے، جس میں 1 جولائی 2022 سے فیول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے 5 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور یہ اب 15 روپے سے لے کر 55 روپے تک اس کی ٹکٹس ہو گئی ہیں۔ BRT میں سفر کو محفوظ بنانے کے لیے سیکیورٹی کے بھی بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہر بس کے اندر، بس اسٹیشن پر اور تمام کوریڈور پر کیمرے لگے ہوئے ہیں جن کو مین کنٹرول روم کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی حادثہ یا واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کی فوٹیجز اور ریکارڈنگ کنٹرول روم کو موصول ہو جاتی ہیں۔ بس کے لیے بنائے گئے تمام کوریڈورز پر موونگ کیمرے لگے ہوئے ہیں جن کی تعداد 720 ہے۔ اسٹیشن کے اندر کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جاتی ہے، جبکہ بس کے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو اسے چیک کر لیا جاتا ہے۔ BRT کی سروس صبح 6 بجے شروع ہوتی ہے اور بغیر کسی وقفے کے رات 10 بجے تک جاری رہتی ہے۔ رات 11 بجے یہ تمام بسیں مین ڈپو پر پہنچتی ہیں جہاں ان کی مینٹیننس اور کلیننگ ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک بڑی ورکشاپ بھی بنائی گئی ہے جہاں ان بسوں کا پٹ چیک ہوتا ہے، اور اگر کوئی خرابی ہو تو اسے ٹھیک کر لیا جاتا ہے۔ ریفیولنگ کے لیے بھی یہاں اسی ڈپو میں ایک بڑی فیسلٹی رکھی گئی ہے۔ BRT پشاور نے پھولوں کے شہر پشاور میں ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں۔ لوگ ماحول دوست ہائبرڈ بسوں میں سفر کرتے ہیں، اور اسٹیشن سے منزل تک جانے کے لیے ماحول دوست بائیسیکل شیئرنگ سسٹم بھی متعارف کروایا گیا ہے۔ BRT پشاور نے صوبے کے تمام طبقے کو، جن میں خاص طور پر عام طبقہ شامل ہے، ان کو پرانی کھٹارہ بسوں اور ویگنوں سے نجات دلا کر ایک پرسکون، محفوظ اور تیز ترین سفر کو یقینی بنایا ہے۔
تو دوستو BRT پشاور کے بارے میں تمام تفصیلات ہم نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور کمنٹ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔